بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا عبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نال علی مظہر العجائب تجد ہونا لکا فی نوائب کل ہم وغم سین جلی بے علی بے علی بے علی درود خاندان آل طہارت بابا سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بابا سے بلندر درود پڑھیں. اللہم صلی علی اے جڑے احباب تھوڑا جتھے بیٹھے ہو تھوڑا جا تکلیف نہ کرو مہربانی تھوڑا جتھے آجو ماحول بن نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ایکو کم کر دیا بالکل میرے بار ایکو نہ بنایا خطیب بندن کڑی لوڑ ہوتی نعرہ رسالت یا رسول اللہ. دونوں ہاتھ اٹھائیں نعرہ حیدری حیدری بابا سے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پاک پروردگار محمد والے محمد کا خالق و محمد والے محمد کا رازق وہ پاک پروردگار جو کائنات میں کسی کا محتاج نہیں پوری کائنات اس پاک پروردگار کی محتاج ہے اس پاک پروردگار کو محمد والے محمد کا واسطہ دیتا ہوں میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جتنے بھی بزرگ نوجوان بچے اس پاک جگہ پہ چل کے آئے ہیں میرے مالک ان کا قدم بقدم چل کے آیا منظور و مقبول فرما میرے مالک ان کے گھر سے اٹھ کے یہاں تک آنے میں وہ بی بی راضی ہو جس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا میرے مالک جتنے بھی مومنین دنیا فانی سے جا چکے ہیں تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ان ایام کا واسطہ میرے مالک ان سب کے درجات بلند فرما آمین. میرے مالک خصوصاً بخصوص پیر اقرار شاہ جی اور جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں میرے والد صاحب میرے مالک ان ایام کا صدقہ ان کے درجات بلند فرما میرے مالک جتنے بھی مومنین بیمار ہیں صدقہ امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا جس کو بیماری اس وقت لگی جب اس نے پھپھی کے سر سے چادر اتری ہوئی دیکھی میرے مالک جتنے بھی مومنین بیمار ہیں خصوصاً بالخصوص خادم حسین خاص مومن جو بیمار ہے حسن مختار ہے ایک بچہ جو بول نہیں سکتا میرے مالک اور ایک مومن ہے ماتمی سنگت سے ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما میرے مالک اور جتنے بھی مومنین یہاں اپنی جو دعائیں لے کے آئے ہیں دینی دنیاوی میرے مالک تمام کی دعائیں مستجاب فرما میرے مالک ہم جتنی بھی دعائیں مانگے ہماری ہر دعا ادھوری ہے میرے مالک ہمارے وقت کے بادشاہ بقیت اللہ قائم آل محمد منتقم خون حسین آیت اللہ العظمیٰ امام زمانہ بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما میرے مالک ہم کو ایسا بنا کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہیوں میں شمار ہوں میرے مالک ہم سب کو حقیقی معنی میں محمد والے محمد کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما دعاؤں کو مستجاب کرنے کے لیے سہارا درود کا لیں بآواز بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। गद्दीर की सुन्नत अदा करें, दोनों हाथ उठाएं, नारा हैदरी, हैदरी, नारे विलायत, नारे विलायत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, पाक बीबी के हर 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 दुश्मन पे लानत, सुबह शाम पाक बीबी की जात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान बावाज़े बुलंद तर सलवात पढ़। इजाजत है जी, माशाल्लाह जी। गुफ्तगू का आगाज किया जाए। 4 सत्रें हैं जी। मैंने गालिबन 7 मुहर्रम और हराम को मजलिस पढ़ते हुए कहा था कि सरात मुस्तकीम का मौजू मैंने उसी दिन ख़त्म कर दिया, और आगे मैंने इसरार पढ़ना है, फ़ज़ाइल मौला अली पढ़ना। और मैंने कहा था कि हर उस बंदे को जिस बंदे को मौला अली के फ़ज़ाइल हज़म नहीं होते उसे छुट्टी है, उसे छुट्टी है। आप जितने भी हलाली मवाली आके बैठे हैं, आप लोगों की ज़ियारत मेरे लिए बहुत मुकाम रखती है। आप लोगों की आना बहुत मुकाम रखता है इस जगह पे आना। आज एक रवायत सुनाऊं, माशाल्लाह। रवायत मैं आपको बाद में सुनाऊं, मेरे जहन में रवायत आ गई, मेरा दिल है मैं रवायत आपको सुनाऊं। तमाम जितने मोमिनीन हैं, मैं जो यहाँ से रवायत या कुरान की आयत पढ़ूंगा मैं उसका हवाला दिखाने का पाबंद हूँ। आप मुझसे सवाल यहाँ से खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन अदब के दायरे में, क्योंकि ये अदब वालों का मिंबर है और अदब वालों की जगह है। यहाँ आके जो अकड़ता है वो शैतान बन जाता है। रवायत के अल्फाज ना हो तो मेरा कत्ल माफ है, मैं स्टाम्प पे लिख के दूंगा कि मेरी गर्दन उतार के मेरी लाश को चौके में घुमाया जाए। रवायत के अल्फाज यही हैं कि जो बंदा भी इस पाक दर पे चल के आता है, पाक दर पे चल के आता है। रवायत सुनिएगा, अगर रवायत में फ़ज़ाइल आप लोगों का हो, तहकीक मेरी हो, फ़ज़ाइल आप लोगों का हो, अज़ादार का मुकाम हो, तहकीक मेरी हो, तो कम अज़ कम आपका हक बनता है कि नारा ऐसा लगाएं 119 नंबर चक में सबको पता चल जाए इमाम बारगाह में मजलिस शुरू है, और नारा लगा सब हलाली मवाली इकट्ठे होके बैठे हैं। तो सरकारे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मोमन जब चल के आता है ना, चल के आता है जहाँ इस पाक जगह पे चल के आता है, तो उसके कदम ब कदम चलने से जितना पसीना निकलता है ना, जब उसे पसीना आता है, पसीना निकलता है, अल्लाह उसके पसीने के हर कतरे से 70,000 फरिश्ते खलक करते हैं जो उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। आप लोगों के पसीने से 70,000 फरिश्ते खलक होते हैं जो कयामत तक आपके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, आपके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। मलाइका खलक आप। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। जी मुनकर का दिल जला के कहो या अली मदद। माशाल्लाह। मुनकर का दिल जला के कहो या अली मदद। पहली सतर मैंने आपकी झोलियों में दे दी, पहली सतर दे दी। अभी मैंने आपको कुरान से दिखा भी देने हैं मुनकर कौन कौन है, कुरान से मैं साबित करके जाऊंगा। उससे पहले मैं अपने मुकदमे के तौर पे 4 सतरें पढ़ने लगा हूँ। पहली सतर मैंने आपको दे दी, दूसरी सतर पे देखूंगा कि आप लोगों का मयार मेरे साथ सफर करता है या नहीं करता। मैंने कहा कि मुनकर का दिल जला के कहो या अली मदद। बिस्मिल्लाह, जल्दी आके बैठे। मेरी तार चल गई अब इनके साथ। अब मैंने पूरी पढ़ के तो सांस लेना, फिर मैंने इनका मयार देखना है अज़ादारों का। बिस्मिल्लाह। पहली सतर है मुनकर का दिल जला के कहो या अली मदद।
منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد، جلتے کو اور جلا کے کہو یا علی مدد، واہ واہ جلتے کو اور جلا کے کہو یا علی مدد، منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد، جلتے کو اور جلا کے کہو یا علی مدد، جو بھی منکر ہے علی ولی اللہ کا اسے حرام زادے کا احساس دلواؤ اور کہو یا علی مدد۔ واہ 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 نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ اجازت ہے جی؟ ماشاءاللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات والآئمۃ الطیبین الطاہرین الشرفاء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم بے شمار، والصلاۃ والسلام علی یا سیدتی یا مولتی یا مرضیت یا عالمہ غیر معلمہ یا سیدہ فاطمۃ الزہرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہزادی پاک کے تمام دشمنوں پہ لعنت بے شمار۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم لعن منکری ولایت امیر المؤمنین، بے شمار، بے شمار۔ اللہم لعن منکری فضائل و مصائب آل محمد، بے شمار۔ نحو قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، صلوات۔ اللہم صلی علی اجازت ہے جی آج گفتگو تھوڑی کی جائے؟ ماشاءاللہ جی۔ میرا آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ تھا اور میں وعدہ خلافی کرنے والا ممبر پہ آ کے جو وعدہ خلافی کرے وہ ہمیشہ عورتوں سے ذلیل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو فضائل سنانا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جو بندہ بھی حدیث میں نے اس دن بھی سنائی تھی، جو بندہ ذکر محمد والے محمد میں بیٹھ کے ماشاءاللہ سبحان اللہ زبان کو حرکت دے تو میرے پاک مولا نے فرمایا کہ قبر میں اس زبان کو کیڑے نہیں پڑتے۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے بڑا مشکل سا دور ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں، بہت مشکل سا دور ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ گفتگو کا میرا ایک ایک لمحہ، ایک ایک میرے لفظ کو اپنے دل میں جگہ دیجئے گا کوشش کر کے۔ اگر آپ لوگ میرے ایک ایک لفظ کو دل میں جگہ دیں گے، اپنے پلو کے ساتھ باندھیں گے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی گمراہ نہ ہوں گے، کیونکہ میری بات میری نہیں ہے، کیونکہ میں نے یا قرآن پڑھنا ہے یا وارث قرآن کا فرمان پڑھنا ہے۔ واہ واہ۔ کیوں؟ قرآن فقط ہمارے لیے کافی نہیں۔ ہم نے اگر قرآن پاک پڑھا ہے تو اس کے بعد ہم نے قرآن سمجھا ہے کہ فلاں آیت قرآن کی کیا کہتی ہے، وارث قرآن نے کیا بتایا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، رات کو نازل ہوئی، پہاڑ پہ نازل ہوئی، زمین پہ نازل ہوئی، یہ آیت کس پہ نازل ہوئی، یہ سب وہی جانتا ہے جو اس کتاب کا وارث ہو۔ ہم نے اسے سیکھا، بے شک۔ جو میں فقیر ملنگ آدمی نے جو کچھ ان سے لیا ہے وہ میں نے آپ کو سبق سنانا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس ہم مشکل وقت میں جی رہے ہیں نا، اس میں ہر باپ پہ واجب ہے، ہر
باپ پہ واجب ہے جو اپنی اولاد کو اپنا سمجھتا ہے. میں جملہ کہہ گیا، جو اپنی اولاد کو اپنا سمجھتا ہے. ہر اس باپ پہ واجب ہے کہ کم از کم بچے کو اتنا ضرور بتائے، بیٹا علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. واہ 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 واہ، بے شک. جو اپنے بیٹے کو اپنا سمجھتا ہے اس پہ واجب ہے یہ کرے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی، بڑی مشہور و معروف آیت ہے. نازل کب ہوئی؟ اللہ نے قرآن میں سرکار محمد مصطفیٰ کو فرمایا، یا رسول بلغ ما انزل، بلغ ما انزل، یا رسول بلغ ما انزل. بلغ امر کا صیغہ، حکم ہے، بلغ تبلیغ کرنا، بلغ بتا، حکم ہے. اور جو حکم ہو اس کی انکاری نہیں ہوتی، کیونکہ اس خدا نے بھیجا ہے اس نبی کو. تبلیغ تو پہلے بھی کی. میں تو بیٹوں میں پریشان کر دیتا، میں نے مومنہ زیارت نہیں ہونی چاہیے. چلو خیر، گزارا کرنا ہی ہے. دونوں ہاتھ اٹھائیں، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ، یہ تو توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. ماشاءاللہ جاگدے پہن. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا رسول بلغ ما انزل. بلغ ہے حکم، انزل. انزل اگر کوئی تھوڑا سا جاننے والا بیٹھا ہے، میری گفتگو نوٹ کرے اور جا کے تسلی کر لے. میری گفتگو نوٹ کرے، اپنے پسند کے عالم دین سے جا کے تسلی کر لے. بالکل میں نزدیک آ گیا. میں اب جملے شروع ہو گئے، فضائل مولا علی کے موتی بکھیرنے لگا ہوں. جس کا دل چاہتا ہے وہ موتی لے لے، جس کا دل نہیں چاہتا وہ بے شک نہ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جملہ ہے آیت میں انزل، اے میرے حبیب تبلیغ کر اس کی جو ہم نے پیغام تجھے بھیجا تھا. انزل، یہاں اگر انزلہ ہوتا تو پھر ہوتا جو ہم نے تجھے پیغام بھیجا، لیکن یہاں ہے انزل. ماضی مجہول کا صیغہ ہے. ماضی مجہول اسے کہتے ہیں جس زمانے کا پتہ نہ ہو کہ کب بھیجا تھا. انزل، جو پیغام ہم نے تجھے بھیجا تھا. اب یہ اس انزل میں ایک فضائل چھپا ہے. اگر وہ کوئی بندہ سمجھ جائے تو میرا فضائل اسی میں تمام ہے. اگر کوئی بندہ سمجھے انزل، پاک پروردگار تو نے تو دین مشکل بنایا ہی نہیں، محمد مصطفیٰ کو انزل بتایا تو ہمیں بھی تو سمجھاؤ. انزل یعنی پیغام آپ نے کب دیا تھا، کس وقت دیا تھا. انزل بتاتا ہے پیغام تازہ نہیں آیا. ہوئے 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 ہوئے. انزل بتاتا ہے کہ پیغام تازہ جو دینا ہے وہ ابھی حکم نہیں، اس سے پہلے بھی حکم تھا، اس سے پہلے بھی وہ چیز تھی جس کا پیغام دینا. انزل یہی بات واضح کر رہا ہے. تو انزل سے ہم نے پوچھا بتا کب نازل ہوئی، تو اس وقت پاک پروردگار نے کہا او کاظم پاگل نہ بن، جا وارث قرآن کی طرف رجوع کر. جب میں نے وارث قرآن کی طرف رجوع کیا تو سورہ جمعہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھی. سورہ جمعہ میں لکھا ہے، جمعہ کا مطلب ہے جمع ہو جاؤ محمد اور علی کی ولایت پر، جمع ہو جاؤ محمد اور علی کی ولایت پر. روز ازل جب اللہ نے تمام ملائکہ انبیاء کو اکٹھا کیا تو اللہ نے اپنی وحدانیت محمد کی رسالت اور علی کی ولایت پیش کی. اپنی وحدانیت محمد کی رسالت علی کی ولایت پیش کی. اور اس وقت اللہ نے تمام نبیوں کو کہا میں نبوت ہی اسے دوں گا جو علی کی ولایت قبول کرے گا، اور میں نبوت ہی اسے دوں گا جو علی کی ولایت قبول کرے گا. اس کا مطلب پتا چلا کہ علی کی ولایت آج کی نہیں، بڑی پرانی ہے. اور نبیوں کو اس وقت تک نبوت ہی نہیں ملی جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے. تیری میری نماز کو جنت کی کنجی علی کی ولایت کے بغیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کل ایمان، کل قرآن. جی نعرہ حیدری. علی ہے. پتا چلا میں آپ کو پیچھے تک لے گئے ماشاءاللہ، کہ علی کی ولایت آج کی نہیں ہے. ماشاءاللہ. علی کی ولایت شروع سے ہے. یہ تو خم قدیر پہ سرکار نے کہا کہ بس اب پہنچا دے، کیونکہ پوری آیت پڑھو تو پتہ چلتا ہے. واللہ یعصمک من الناس
واللہ یعصمک، اسی آیت کے آخر میں ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ لوگوں کے شر سے میں تمہیں بچاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے کوئی شر پسند بندے تھے، قرآن نے بتایا شر پسند ہی وہ ہے جسے علی کی ولایت اچھی نہ لگے، شر پسند وہ ہے جسے علی کی ولایت اچھی نہ لگے۔ لیکن اگلا جو جملہ سرکار قرآن کی آیت کا ہے وہ کمال کا جملہ ہے، اگلا جو جملہ اسی آیت کا ہے، اسی میں اللہ نے آگے بنایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، لیکن اللہ کافروں کو ہدایت۔ تو پتا چلا جو بھی مولا علی کی ولایت کا دشمن ہے وہ کافر ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، یعنی جس نے انکار کیا وہ کافر ہے۔ آ جائیں گے، اب آگے چلے تھوڑے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اگر وان لم تفعل کوئی فعل نہیں کیا میری رسالت کا، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ آپ کا مجھ سے سوال ہے، نقل کفر کفر نہ باشد جی، اب میرا آپ سے سوال ہے، نقل کفر کفر نہ باشد اگر سرکار محمد مصطفیٰ مولا علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے تو سرکار نے جو پتھر طائف میں کھائے تھے وہ بھی گئے، سرکار نے جو پتھر کھائے تھے۔ مجھے نہیں پتا کون بندہ گھر سے فضائل علی کی جھلک لینے آیا ہے اور کون گھر سے تماشا دیکھنے آیا ہے۔ مجلس حسین میں آئے ہو، گھر سے چل کے آگے ہو تو غدیر کی سنت ادا کرنا، ہر بندہ تائید کے لیے ہاتھ کھڑا کرے۔ اور جب نبی سرکار محمد مصطفیٰ مولا علی کی ولایت کا اعلان کرے، نبی نے جو طائف میں پتھر کھائے وہ بھی گئے، اور نبی کی 63 سال کی محنت جو ہے وہ بھی گئی، اور جب نبی ولایت کا اعلان نہ کرے نبی کی نماز بھی گئی، اور نبی کا روزہ بھی گیا، نبی کا حج بھی گیا، اور تمام اعمال نبی کے ضائع ہو گئے۔ اور جب نبی کی نماز علی کی ولایت کے بغیر نہیں بچتی، تیری میری نماز حیدری، جب سرکار محمد مصطفیٰ کی رسالت نہیں بچتی مولا علی کی ولایت کے بغیر، تم کہاں نمازیں لے پھر رہے ہو؟ نا نا نا۔ اب ہوا کیا، مزے کی بات، میری یہ مثال جو بندہ سمجھ جائے گا وہ بندہ میں اس بندے کو دونوں ہاتھوں سے سلام کروں۔ اب یہ بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں، اگر میں ایسے کہوں یار موبائل پر منٹ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، میں موبائل ممبر پہ رکھ لوں، میں یہاں 2 گھنٹے پڑھوں، 3 گھنٹے پڑھوں، آہستہ آہستہ پیچھے سے جانا شروع ہو جائیں گے، لوگ سب چلے جائیں گے، سب بسم اللہ بسم اللہ، جیتے رہیں جیتے رہیں، سب چلے جائیں گے، لیکن یہ نہیں جائے گا۔ یہ کیوں نہیں جائے گا؟ یہ کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اس کا موبائل میں نے رکھا ہوا، سارے چلے جائیں، میں 4 گھنٹے پڑھوں، 5 گھنٹے پڑھوں، لیکن یہ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک موبائل نہیں ملے گا، اس وقت تک نہیں جائے گا موبائل۔ مجھے نہیں پتا اب کون بندہ تائید کے لیے ہاتھ کھڑے کرے، بولنا اسی نے ہے جس کا بولنا محمد والے محمد کو اچھا لگتا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ نے غدیر میں اور جس کا شک تھا نا کہ یہ بھی چلا جائے گا، یہ بھی چلا جائے گا، اس کے اونٹ سے پلان اتار کے ممبر بنا لیا، اور جب تک نبی خطبہ دیتے رہے وہ پلانوں کو دیکھتے ہیں۔ نبی نے ہر اس بندے کا پلان لے کے ممبر بنا لیا جس کا شک تھا کہ یہ بھی چلا جائے گا، اور تو بھی پلان لے کے آ، تو بھی پلان لے کے آ۔ نبی نے عام اعلان نہیں تھا خم قدیر کا، بنیاد ہے تمہارے مذہب کی، اور خم قدیر پر اعلان ولایت مولا علی کیا سمجھتے ہو؟ کیا تھا؟ وہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ڈبنگ تو نہیں ہو رہی؟ میں پریشان ہو جاتا ہوں جب مجمع علی کے فضائل میں پڑھتا ہوں تو میری مجبوری ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں اگر مجمع نہ بولے تو۔ نعرہ حیدری، میں کیا بات کر رہا تھا جی؟ کوئی بتائے گا؟ احسان کا بدلہ۔ جی ہاں، آپ سلامت رہیں، بس مجھے کافی ہے، جو توجہ سے بیٹھے ہیں، قسم سے مجھے اتنے ہی کافی ہے، اتنے چلے جائیں لے کے۔ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب کون سا احسان علی نے کیا تھا جو اس کا بدلہ اللہ نے خم قدیر پہ دیا؟ کون سا کام کیا تھا؟
بتاؤں وہ احسان کا بدلہ کیا تھا؟ جب جنگ احد ہوئی نا، جنگ احد، تو سارے بھاگ گئے اور شور بلند ہو گیا، محمد مارے گئے، محمد مارے گئے۔ وہاں تیرے میرے مرشد علی نے پہلے کہتے رہے، او نہ بھاگو نہ بھاگو نہ بھاگو، میدان نہ چھوڑنا محمد اکیلا ہے، میدان نہ چھوڑنا محمد اکیلا ہے، لیکن کوئی بندے نے نہیں سنی، سب کہتے رہے محمد بھاگ گئے۔ اس وقت تیرے میرے مرشد علی نے ایک ہاتھ سے تلوار اٹھائی، ایک ہاتھ سے محمد کو اٹھایا، ایک ہاتھ سے محمد کو اٹھا کے دنیا کو دکھاتے رہے، او دنیا والوں بھاگو نہ، مسلمانوں بھاگو نہ، میدان نہ چھوڑو، دیکھو محمد زندہ ہے، دیکھو محمد زندہ ہے۔ ایک ہاتھ سے جنگ کرتے تھے، ایک ہاتھ سے محمد کو دکھاتے تھے۔ اللہ نے کہا، او علی تو نے احد میں محمد کو دکھایا، مسلمانوں کو دکھایا، او خم غدیر کا میدان ہوگا، تیرا ہاتھ بلند کر کے سوالات کو نہ دکھاؤ تو میرا ایسا۔ یہ احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان، یہ ہے وہ احسان جو مولا علی نے کیا۔ ایک جملہ تھوڑا سا جنگ احد کا بھی، ولایت کا موضوع نہیں چھوڑنا میں، آج یہ میں نے سنانا ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے مولا علی سے کہا، علی جی یا رسول اللہ، علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ تم کیوں نہیں بھاگے؟ مجھے نہیں پتا اب کون سا بندہ لطف لے جائے گا، وہ کون رہ جائے گا۔ میں نے اشارہ کر کے گزرنا ہے، دور بڑا سخت ہے، میری یہ مجبوری، تو میں نے اشارہ کرنا ہے تو جلد سے گزرے۔ تو مولا علی بادشاہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں میں بھی کافر ہو جاؤں؟ ہائے 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 ہائے، میں بھی کافر ہو جاؤں؟ خم غدیر کا میدان سجا، خم غدیر کا میدان سجا۔ مولا علی بادشاہ کو سرکار محمد مصطفیٰ نے پہلی دفعہ ہاتھ بلند کیا، اللہم من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک دفعہ ہاتھ بلند کیا۔ اس کے بعد سرکار محمد مصطفیٰ نے مولا علی کو آگے کیا، خود پیچھے ہٹے، اور پھر کہا، اللہم من کنت مولا فہذا علی مولا۔ دنیا کو سمجھایا، اگر میں دنیا سے غائب ہو جاؤں میرے بعد تمہارا آقا علی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس کے بعد ایسے مولا علی کو اٹھایا، ایسے سرکار محمد مصطفیٰ نے اٹھا کے اور اشارہ کر کے کہا، اللہم من کنت مولا فہذا علی مولا، کیونکہ اندھے بھی تو موجود تھے۔ ہر دفعہ بات بھی کرتے تھے، اشارہ بھی کرتے تھے، یعنی باڈی لینگویج، زبان کی لینگویج، ہر طریقے کی لینگویج سے مولا علی کو بتایا دنیا کو کہ علی میرے بعد تمہارا ولی، اور فرمایا، او دنیا والو، یہ اعلان میری طرف سے نہیں، کیونکہ میں محمد وہ ہوں جب تک اس کی طرف سے وحی نہ آئے میں کلام نہیں کرتا، میں محمد اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک اس پاک پروردگار کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ تو اس وقت 1.25 لاکھ کے مجمع سے ایک مکسر کھڑا ہو گیا۔ اب کوئی اپنے پہ لے جائے مکسر تو میرا تو گناہ کوئی، میں تو اپنے ذہن کا ذمہ دار ہوں، آپ لوگوں کا ذہن کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ مکسر اسے کہتے ہیں جو محمد والے محمد کے فضائل کم کرے۔ اب جو کم کرتا ہے خود کو سمجھتا ہے تو سمجھ لے، میں نے تو کسی کو نہیں کہا، نام لیا ہے۔ ایک مکسر کھڑا ہوا، اس نے کہا، لو پہلے تو نے کہا کہ میں نبی ہوں، ہم نے مان لیا، تو نے کہا کہ میں نبی ہوں، ہم نے مان لیا، اب تیرا آخری وقت جب آیا تو دنیا سے جانے لگا ہے، تو نے اپنے بھائی کو ہمارے اوپر بادشاہت کرا دی، ہم نے تو اسلام اسی لیے قبول کیا تھا کہ ہمیں خلافت ملے، ہم نے تو اسلام اسی لیے قبول کیا تھا، لیکن تو ہمارے اوپر علی کو مسلط کر کے چلا ہے۔ اگر واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے پیغام، اس کا نام بتا گا حارث بن نعمان فہری، تفسیر قرآن میں بھی واقعہ موجود ہے، حافظ سید فرمان علی نقوی کی جو تفسیر ہے اس میں واقعہ موجود ہے، جس کو کوئی خوف خطرہ ہو وہ جا کے پڑھ لے، قرآن کھول لے تو تفسیر میں لکھا ہے۔ حارث بن نعمان فہری نے کہا، اگر یہ واقعی اس خدا کی طرف سے ہے تو اسے کہو کہ مجھ پر عذاب نازل
کرے۔ اب اس کے ذہن میں وہی جملے تھے، سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا جیسے سابقہ قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے نا، ویسے میری قوم پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں محمد یہاں موجود ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا، یہاں ہو گیا علی کی ولایت، علی کی خلافت کا اعلان، علی کی محبت کا اعلان، میں کہوں گا مجھ پر عذاب نازل کر، عذاب آئے گا نہیں۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ محمد موجود ہے، محمد موجود ہے، اور یہاں محمد ہو جائے گا جھوٹا، علی کی بادشاہت، علی کی محبت ہم پر واجب نہیں رہے گی، تفرقہ ڈل جائے گا، تفرقہ ڈل جائے گا۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے نہ بددعا کی، کچھ نہیں کیا، آسمان سے ایک پتھر آیا۔ اچھا، جو بندے کہتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت مستحب ہے، مولا علی کی ولایت مستحب ہے، ایک چھوٹا سوال ان سے کرنا ہے، فکری طور، اگر مولا علی کی ولایت مستحب تھی، حارث بن نعمان فہری نے کیا تھا حج سرکار محمد مصطفیٰ کے ساتھ، کلمہ بھی اس نے سرکار محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں پڑھا تھا، بڑا پیارا صحابی تھا سرکار کا، تو سرکار محمد مصطفیٰ وہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، او حارث جا، چلا جا، تیرے ماننے نہ ماننے سے علی کی شان میں فرق نہیں پڑتا، ہوئے 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 ہوئے، تیرے ماننے نہ ماننے سے علی کی شان میں فرق نہیں پڑتا، لیکن سرکار محمد مصطفیٰ خاموش ہو گئے۔ اس خدا کی طرف سے عذاب آیا، پتھر اس کے سر سے لگا، گھوڑے کے پیٹ سے نکل گیا، وہ وہی ہلاک ہو گیا۔ او محمد کے خاموش ہونے، اوپر سے پتھر آنے سے او اللہ نے دنیا کو سمجھایا، او دنیا والوں علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی جی سلامت رہے، سلامت رہیں آپ لوگ، سلامت رہیں آپ لوگ۔ جو مولا علی کے فضائل سن کے چہرہ کھلتا ہے انہیں میرا سلام۔ تو پتہ چلا علی کی ولایت مان لینے میں ہی بہتری ہے، مان لینے میں ہی بہتری۔ کتاب کا نام ہے الغدیر، علامہ امینی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں ایران کے، انہوں نے الغدیر کے موضوع پہ 9 جلدیں لکھی۔ کتنی؟ 9۔ اب جب کوئی مصنف لکھتا ہے نا کتاب، وہ اپنی کتاب کا ایک تحفہ لیتا ہے، وہ جلد لیتا ہے اور ہر فقہ کے عالم دین کو گفٹ کرتا ہے۔ جب وہ لکھتا ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں، دیکھیں میں نے کوئی حوالہ غلط تو نہیں لکھا، تائید کریں۔ اسی طرح علامہ امینی نے 9 جلدیں لکھی الغدیر کی، وہ ہر فقہ کے عالم دین کو دیتے رہے۔ 9 جب مکمل ہو گئیں، وہ چلے گئے عراق، نجف، مولا علی کی زری پر زیارت کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے۔ جب وہ پہنچے تو وہاں انہیں ذہن میں آیا، اب وہ الغدیر کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں یہ جملے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں ادھر ایک اہل سنت کے عالم دین ہیں، ان سے جا کے ملوں، کیونکہ میں نے انہیں بھی 9 جلدیں بھیجی، انہیں جا کے ملوں، ان کے خیالات لوں کہ میری کتاب کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے دن تھے جب میں عراق گیا تھا، رمضان کے دن تھے کہ میں مولوی صاحب کے گھر گیا، مولوی صاحب جو بظاہراً ممبر پہ بیٹھ کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تبلیغ کیا کرتے تھے، جب میں ان کے گھر داخل ہوا تو وہ مولوی صاحب کھانا تناول فرما رہے تھے، وہ کھانا تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ اب علامہ امینی نے ان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا، مولوی صاحب، او مولوی صاحب جی کیا بات، آپ بیمار ہیں؟ نہیں بیمار نہیں۔ تو پھر رمضان ہے، آپ تو خود تبلیغ کرتے، آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے روزہ، اس اہل سنت عالم دین کے جو جملے ہیں، اگر شیعہ قوم سمجھ لے، خدا کی قسم شیعہ قوم کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف یہ جملے اپنے پلے باندھ لینا۔ تو اس وقت اس نے کہا، او امینی کیسی باتیں کرتا ہے، 9 جلدیں تو نے میرے گھر بھیجی اور تو نے ایسے ایسے دلائل دیے، ایسے ایسے دلائل دیے کہ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اگر علی کی ولایت نہ ہو اور بندہ حج کرے وہ حج نہیں، آوارہ گردی ہے، اگر علی کی ولایت نہ ہو بندہ نماز پڑھے تو نماز نہیں، ٹکرے ہیں، اگر علی کی ولایت نہ ہو بندہ روزہ رکھے تو روزہ نہیں، بھوک ہڑتال۔ نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، علی الولی اللہ۔ ٹھیک ہے، ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہو گیا جی۔ ایک حدیث سن لیں، ایک حدیث سنیں، اس حدیث کے بعد 2 جملے مصائب کے، 2 جملے مصائب کے تیار لے آئے۔ حدیث پڑھنے لگا ہوں مانگل اخبار رضا شیخ صدوق سے، فارسی میں لکھی گئی جو کتاب ہے اس کی حدیث کے جملے ہیں، حدیث کے جملے ہیں، کالا ولایت علی ولایت اللہ است،
ولایت علی، ولایت اللہ است، یہ جملے ہیں. اب تشریح کروں ان کی. سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا او لوگوں، علی کی ولایت علی کی نہیں بلکہ اللہ کی ولایت ہے. علی کی ولایت علی کی نہیں، اللہ کی ولایت ہے. علی کی ولایت علی کی نہیں، اللہ کی ولایت ہے. اور پھر یاد رکھنا، اگر مولا علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے تو ہر بندہ ذہن نشین کر لے، اور جو بندہ بھی نماز پڑھتے ہوئے علی ولی اللہ کا انکار کرے وہ علی ولی اللہ کا نہیں، لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہے. اور جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے وہ مشرک ہوتا. واہ 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 واہ. حدیث کی روح سے جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے وہ مشرک ہوتا. ولایت علی ولایت اللہ. ہم لوگوں نے جنہوں نے مولا علی کی ولایت کو سمجھا، جنہوں نے مولا علی کی ولایت کو سمجھا، انہوں نے ایمان کے درجے حاصل کی. ولایت کے اسرار ہی بہت ہیں، برداشت ہی نہ ہو، برداشت ہی نہیں ہوتے. مولا علی کی ولایت کے اتنے اسرار ہیں. ہماری شیعہ قوم میں خدا کے لیے کیا چیز چھیننا چاہتے ہو شیعہ قوم سے؟ شیعہ قوم کے پاس ایک ہی تو چیز ہے جس کا نام ہے ولایت علی بن ابی طالب. بے شک. اگر اسی پہ لڑو گے، اسی کو چھڑواؤ گے تو پیچھے کیا رہے گا؟ پیش نماز آپ مسجد میں رکھتے ہیں، پیش نماز رکھتے ہیں مسجد میں. پیش نماز جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، بندوں کے میں چہرے دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے بندے کہتے ہیں کہ یہ سخت پڑ گیا ہے. مجھے پتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں بندے سخت پڑ گئے. میں ابھی ثابت کر کے جاؤں گا. ابھی آپ پیش نماز رکھتے ہیں؟ پیش نماز رکھنے کی شرائط کیا ہے؟ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی شرائط کیا ہے؟ ماشاءاللہ. سب سے پہلی شرط ہے، اپنے پسند کے عالم دین سے پوچھ لینا. میں شرائط بتا جاتا ہوں، اپنے پسند کے عالم دین سے پوچھ لینا. پہلی شرط ہے کہ وہ عالم ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا، عالم ہونا چاہیے. عالم تو دوسرے فرقوں کے بھی ہیں، بالغ بھی ہونا چاہیے. بالغ ٹھیک ہے جی، بالغ بھی ہے، عالم بھی دوسرے فرقوں کے بھی ہیں. پھر فرمایا تیسری شرط ہمیں فرمایا کہ وہ شیعہ اثنا عشری امامیہ ہونی چاہیے. شیعہ ہونا چاہیے جو 12 اماموں کو مانتا ہے، 6 اماموں کو نہیں، 12 اماموں کو مانتا ہے، وہ شیعہ ہونا چاہیے. اچھا، جب شیعہ لفظ آ گیا تھا، 12 امام کو ماننے والا آ گیا تھا، اب جملہ مجھے نہیں پتا کس بندے کے یہاں بیٹھے گا کس بندے کے نہ بیٹھے گا. جب شیعہ لفظ آ گیا تھا تو یہاں شرائط ختم ہو جانی چاہیے تھی، یہاں شرائط ختم ہو جانی چاہیے تھی. مجھے قسم ہے اس پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں تو پاک سیدہ میری شفاعت نہ کریں. انہی شرائط میں لکھا ہے کہ حلال زادہ بھی ہونا چاہیے. اور انہی شرائط سے پتہ لگتا ہے جو شیعہ ہے نا، شیعہ ہے ان میں بھی کوئی حرام زادے ہوتے ہیں جن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہوتے ہیں. فقہی مسائل ہے. شرائط ڈھونڈے جا کے گھر نماز جعفریہ پڑھی ہوگی آپ کے گھر، تحفۃ العوام پڑھی ہوگی گھر جا کے شرائط پڑھیں. اگر یہ شرائط نہ ہو تو میں شاہ جی کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوں، میں پڑھاؤں گا شرائط. جب شیعہ آ گیا تھا 12 اماموں کو ماننے والا تو پھر آگے لفظ حلال زیادہ رکھ، لیکن کیا ضرورت تھی؟ نماز تو پڑھنی ہے. اب ایک بندہ مسافر ہے، میں ہی آیا ہوں، آپ نے پیش نماز رکھا ہے، آپ نے پیش نماز مسجد میں رکھا ہے، میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی. پیش نماز کی شرائط ہے، پہلا عالم ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے. مجھے اس کے حلیے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ عالم ہے. بالغ بھی اس کی شکل دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ بالغ ہے. شیعہ بھی پتہ چل جائے گا، شیعہ بھی پتہ چل جائے گا ہے کہ نہیں. مجھے اپنے خود انصاف سے بتاؤ، مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ حلال زادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں نے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اگر میں شرائط نہ دیکھوں گا تو میری نماز ہی کوئی نہیں، میں شرائط نہ دیکھوں گا نماز ہی کوئی نہیں. تو پھر یاد رکھنا، اور جس کے پیچھے نماز پڑھو اسے سب سے پہلے کہہ لینا یا علی مدد. اگر چہرہ کھل جائے نماز پڑھ لینا، چہرہ مرجھا جائے تو نہ پڑھنا. اسی ولایت کو بچانے کے لیے گھر سے وہ علی کی بیٹیاں چلیں جو کبھی اپنی ماں کی قبر تک نہیں گئی. ماں کی قبر تک جانا ہوتا تو پاک بی بی عالیہ کہتی بابا مجھے اماں کی قبر پہ جانا. روتے مولا علی رو کہتے عالیہ
اس رات کا انتظار کر جس رات میں چاند نہیں چڑھتا۔ امام حسین روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا جس رات کو چاند نہیں چڑھتا تھا مولا علی اپنی بیٹیوں کو ساتھ بنو ہاشم لے کر جاتے تو جن قبروں پہ چراغ ہوتے نا ان چراغوں کو جانے سے پہلے بجھاتے، ایسے بجھا کے چراغ۔ امام حسین کہتے میں نے پوچھا بابا اندھیری رات ہے اب بھی کیوں چراغ کو بجھاتے ہو؟ تو رو کے کہتے او میں علی گوارا ہی نہیں کرتا کسی پرندے کی نظر میری بیٹی پہ پڑ جائے۔ ہائے 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 ہائے، میں کہتا ہوں مولا آج تیرا وسطی مدینہ ہے اور تو خود ساتھ ہے، آج تو گوارا نہیں کرتا کہ پرندوں کی نظر بھی تیری بیٹیوں پہ پڑے، تو آ دیکھ بازار شام میں جو کہتی تھی واہ حجابہ۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ گریہ بلند کریں جی، گریہ بلند کریں۔ آج کی رات ہماری محتاج نہیں، ہمارے پڑھنے کی محتاج نہیں، یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں پیچھے، ہماری پڑھنے کی محتاج نہیں ہے۔ آج کی رات بڑی سخت رات ہے۔ آج کی رات میں جس شیعہ کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے وہ اپنے لیے معافی ضرور طلب کرے، سجدہ شکر کرے، 2 رکعت نماز امام زمانہ کی پڑھے اور سجدہ شکر میں اپنے لیے استغفار کرے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو۔ آج میں تمہیں بتاؤں ایک روایت آج میں سنا جاؤں تمہیں، تمہارے آنسوؤں کی قدر کتنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل میری زندگی ہے یا نہیں ہے، روایت سن لو۔ اور جب تم روتے ہو نا تمہاری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، ہر آنکھ کے نیچے پاک سیدہ رومال لے کے آتی ہے، وہ رومال کو اپنے آنسوؤں سے بھرتی ہے، اور جب تم گھروں کو چلے جاتے ہو اور بی بی کربلا جاتی ہے، کربلا جا کے اپنے بیٹے کے زخموں پہ وہ آنسو نچوڑتی ہے، وہ مولا حسین کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ 2 زخم مولا کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ بی بی رو کے کہتی ہے ماں قربان جائے میرا بیٹا، وہ مجھے بتا کون سے 2 زخم ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے؟ اور رو کے مولا حسین کہتے ہیں ماں وہ ایک زخم بہن کی چادر کا اور دوسرا زخم اکبر کی برچی کا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ گریہ بلند کریں، گریہ بلند کریں۔ اجرکم من اللہ۔ پاک سیدہ ان آنکھوں کو، میرا دل چاہتا ہے 2 جملے اس بی بی کے پڑھوں جس بی بی نے آدھے رقم دی تھی کربلا خریدنے میں۔ اگر اس کی جوڑی کے مصائب نہ پڑھے جائیں تو نا انصافی ہوگی۔ 5 منٹ اور میں نے پڑھنا ہے، 5 منٹ آپ کا گریہ بلند ہو، میں ساتھ ساتھ مصائب پڑھوں تاکہ مجھے پتا چلے 9 محرم ہے اور شیعہ کیسے رو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں مصائب پڑھتا ہوں۔ جب مدینے سے چلنے لگی تھی نا بی بی عالیہ تو مولا حسین نے کہا تھا عالیہ میں ایک شرط پہ ساتھ لے کے جاؤں گا اگر عبداللہ اجازت دیں۔ تو پاک بی بی آئی، آ کے جناب عبداللہ سے یہ نہیں کہا مجھے جانے دو، بی بی آہستہ سے آئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ ہائے ہائے میں مر جاؤں یہ میں سطرے نہ کہوں، اور بی بی زمین پہ بیٹھ گئی۔ جناب عبداللہ تڑپ کے کہتے ہیں عالیہ زمین سے اٹھ کہیں عباس کی نظر نہ پڑ جائے اور کہیں عباس نہ دیکھ لے، کیوں میرے جیتے تم زمین پہ بیٹھ گئی؟ اور رو کے بی بی کہتی ہے میرے حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے اور میں نے حسین کے ساتھ جانا ہے۔ عبداللہ اگر تم نے مجھے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس گھر سے حسین نکلے گا، یہاں سے زینب کا جنازہ، مجھے اجازت دو۔ اور رو کے جناب عبداللہ کہتے ہیں روکا کس نے ہے؟ عالیہ تم جاؤ، پورا بھرا گھر ہے، جو تمہارا دل ہے اٹھا لو، جو تمہارا دل ہے اٹھا لو۔ پاک بی بی عالیہ نے گھر بھرے گھر سے ایک چادر اٹھائی، ایک چادر اٹھائی، جانے لگی بی بی عالیہ تو رو کے کہتے ہیں جناب عبداللہ عالیہ عالیہ رکو ذرا میری بات سنو۔ جی عالیہ تم جا رہے ہو سفر میں، تم جا رہے ہو سفر میں، یہ جملے میں بڑا مصائب ہے، اگر کوئی سمجھ جائے گا اس کو مسلح پہ بھی روئے گا، گھر تک تم روتے جاؤ گے۔ اور تم جا رہے ہو سفر میں، اور میں نے حسین سے سنا ہے، حسین کہتا ہے میں نے اکبر کو صحرا پہنانا ہے، اور جب اکبر کو کوئی بڑے گھر کسی اپنے بیٹے کو صحرا پہنائے تو ان کا صدقہ بھی بڑا ہونا چاہیے، اور 2 بیٹے لے جا، وہ ایک میری طرف سے صدقہ دے دینا، ایک اپنی طرف سے صدقہ۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ 2 بیٹے اون و محمد بی بی عالیہ نے ساتھ لیے، آ گئی کربلا، آ گئی کربلا، عاشورہ کا دن آ گیا، عاشورہ کا دن آ گیا، خیمے میں بٹھایا، اپنی دونوں جوڑی کو خیمے میں بٹھایا۔ اون محمد جی اماں، اون محمد جی اماں تم جانتے ہو تم کون ہو؟ جی اماں
جی اماں ہم تیرے بیٹے ہیں، حسین ہمارے ماموں لگتے ہیں۔ رو کے کہتی ہے عالیہ خبردار آئندہ تمہاری زبان سے یہ لفظ نہ نکلے۔ کیوں اماں؟ وہ تم ہو میرے اکبر کا صدقہ، تم میرے اکبر کا صدقہ ہو، تمہاری زبان سے لفظ نکلیں۔ یاد رکھو اب تم نے جانا ہے میدان میں، اور 9 میل تک میرے اکبر کی جاگیر ہے، 9 میل تک میرے اکبر کی جاگیر ہے۔ میں عالیہ تمہیں معاف نہیں کروں گی اگر میرے اکبر کی جاگیر میں تم اتر گئے۔ کہا کیوں اماں؟ کیا؟ اس لیے تم ہو صدقہ، اور جب صدقہ دیا جاتا ہے نا وہ جاگیر میں نہیں پھینکا جاتا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ واہ عالیہ واہ حجابہ، ہائے حسین تیرے ارمان۔ آ میری پاک سیدہ پرسہ لے لے ان سے جو 1400 سال بعد مٹیوں پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ یقیناً میری بی بی موجود ہے، ہر بندہ حاضر ناظر جان کے گریہ کرے، ہر بندہ گریہ کرے۔ ایک رات کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا، ایک رات کا مہمان ہے۔ یاد رکھو تم نے جانا ہے میدان میں، اور تمہاری رگوں میں خون ہے علی کا، ایک تمہاری پشت پہ زخم نہیں لگنا چاہیے، میرے بابا علی کی توہین ہے۔ پہلا کیا کہا؟ تم نے جاگیر میں نہیں اترنا۔ دوسرا کیا کہا؟ دوسرا کیا کہا کہ تم نے کمر پہ زخم نہیں کھانا۔ اور تیسرا جو جملہ کہا نا رونے کے لیے کافی ہے، تیسرا جملہ کہا جب تم زین سے اترو میں صبح کی دیکھ رہی ہوں، جو بھی زین سے اترتا ہے وہ یہی کہتا ہے مولا حسین میری مدد کو آئے، مولا حسین میری لاش اٹھائے۔ اور جب تم زین سے اترو تو خبردار میرے بھائی کو نہ بلانا، اور صبح کا لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا۔ آئے حسین، آئے حسین۔ دونوں نے کہا اماں ہمیں اجازت لے دے، ہم جنگ ایسی کریں گے کربلا میں کسی نے نہ کی ہوگی۔ اب دونوں اجازت مل گئی۔ میں ایسے ہی جملے پڑھتا رہتا ہوں۔ قرآن کو غلافوں پہ بٹھایا عباس نے، غلافوں پہ بٹھایا عباس نے۔ سن چھوٹے تھے، رکابوں تک پیر نہیں جا رہے تھے، مولا حسین نے رسی کے ساتھ رکابوں میں پیر باندھے۔ ہائے ہائے کیا سن کے روتے ہو؟ اور جسے رونا نہیں آتا بے شک وہ کمر کر جائے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ رسیاں باندھی گئی رکابوں کے ساتھ، اور مولا عباس نے کہا اونو محمد، اور تمہاری رگوں میں ہے علی کا خون، تم ہو عباس کے شاگرد، اور تمہیں پتا ہے نا کربلا میں مجھ پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، اور جنگ ایسی کرنا میری حسرت ختم ہو جائے۔ بھائی عباس چاہتا ہے 9 لاکھ کے ساتھ جنگ کرے، اور عباس چاہتا ہے ان بے غیرتوں کو مارے جو کہتے ہیں ہم نے حسین کو قتل کرنا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ پاک بی بی ان آنکھوں پہ اپنی رحم نازل کرے۔ جناب اون اور جاب محبت نہیں پڑھتا جنگ کیسے کی، بس اتنا میں جملہ کہتا ہوں۔ 2 جملے جو میں نے مصاحب کے پڑھنے ہیں نا، جہاں تک میری نظر ہے خدا کرے تم وہ مصاحب کے جملے سمجھ لو، تمہارے لیے کافی ہے۔ جناب اون و جہاب محمد جب میدان میں آئے، رجس پڑھا، رجس پڑھ کے جناب اون نے کہا تو دائیں طرف سے حملہ کر محمد، میں بائیں طرف سے حملہ کرتا ہوں۔ دونوں بھائیوں نے حملہ کرنا شروع کیا۔ ٹیلے پہ کھڑے تھے جناب عباس، بار بار کہہ رہے تھے مرحبا مرحبا مرحبا۔ جناب اون حملہ کرتے اور کہتے تم نے ہمارے مامے کو غریب سمجھا ہے جو اس سے بیعت مانگی، او آؤ اور ٹھہر کے لڑو ہمارے ساتھ، ہماری لوگوں میں بھی علی کا خون ہے، ہمارے ساتھ ٹھہر کے لڑو۔ اچانک ایک بے غیرت نے گرز مارا اور جناب اون سے زیر چھٹ گئی، اور جناب اون سے اور جو ہی زیر چھٹی اب رکابوں کے ساتھ پیر بندھے ہوئے تھے، اور رونے والوں اور جیسے ہی گھوڑا بھاگا اور جناب اون گھوڑے کے ساتھ لٹکتے اللہ مان اللہ مان یا حسین، اور گھوڑے کے ساتھ لٹکتے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے وہ رسیاں چھوٹی، جناب اون زمین پر آئے۔ جناب محمد کا سن لو، میرے حصے کا مصائب ہو گیا۔ جناب محمد کا سن لو، یہ ذہن میں ہے نا صدقہ ہے اکبر کا، صدقہ ہے اکبر کا۔ اب جناب محمد نے جب جناب اون کو دیکھا، جناب اون کو دیکھا، اور رونے والوں بھائی کی موت کمر توڑ دیتی ہے،
اور بھائی کو جب دیکھا نا کہ بھائی کو انہوں نے مارا ہے، اور جناب محمد اسی وقت تلوار نے آم میں ڈالی اور بھائی کو لبیک کہتے ہوئے بھاگے۔ اچانک ایک بے غیرت نے نیزہ مارا، اور فقط نیزہ نہیں جناب محمد اوپر بلند ہو گئے اور رو کے کہتے ہیں اماں ہمارا آخری سلام، اماں ہمارا آخری سلام۔ ہر کسی نے سنا۔ عباس رو کے کہتے ہیں او میں تمہیں گرم ہوا بھی نہ لگنے دیتا، او میری مجبوری ہے، او مجھے او عباس کو اجازت۔